نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا جو درس ہے 7واں ہے، سورۃ الکافرون مکیہ، جس میں کہ مکمل 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. چلیے شروع کرتے ہیں اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. سورہ کافرون، یہ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے قل یا ایہا الکافرون. قل اس کے مطلب ہوتے ہیں کہہ دیجئے، اعلان برت کر دیجئے، واضح کر دیجئے، بتا دیجئے. اس کے میننگ میں استعمال ہوتے ہیں. سورۃ الفلق اور ناس میں ہم نے دیکھے ہیں کہ قل کا جو مطلب ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اچھے سے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیے ہیں کہ قل کے جو معنی ہوتے ہیں وہ کہہ دینے کے ہوتے ہیں. یا ایہا، کسی کو یعنی مخاطب کرنے کے لیے جب ہم اس کو بلاتے ہیں کہ اے زید، اے فاطمہ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ورڈ اس سورے میں نیا ہے جو کہ ہم آج پڑھ رہے ہیں. ان صورتوں میں ابھی تک یہ ہمارے سامنے نہیں آیا. یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر آیا ہے یا ایہا. عربی زبان میں کس حرف ندا کہتے ہیں اسے، یہ ایک حرف ہے. بیسیکلی ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ یا استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں ہوتا ہے یا زیدن، یا حامدن، یا زینبن، اس طرح سے. اور جس اسماء میں الف لام لگتا ہے وہ تو ایک معرب اور مبنی کی گرامر میں بہت لمبی بحث ہے، جس کو کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. لیکن اس میں آپ لوگ بس اتنا دھیان میں رکھیے کہ جہاں پر اس کے آگے جو حرف آنے والا ہے، جو کلمہ آنے والا ہے، اس میں الف لام اگر لگتا ہے تو وہاں پر استعمال ہوگا یا ایہا. اگر وہ مذکر ہو، آگے آنے والا جو کلمہ ہے اگر مذکر ہو تو اس کے لیے استعمال ہوگا یا ایہا، اے. اور اگر مؤنث ہو تو یا ایتھا. سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس المطمئنہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ایتھا استعمال ہوا ہے اور یہاں ایہا استعمال ہوا ہے، چونکہ آنے والا جو حرف ہے، جو کلمہ ہے آگے، وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. اے کی میننگ میں استعمال کریں گے ہم یا ایہا، اے. الکافرون، کافرو. کافرون یہ جمع ہے کفر کی. اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو مادہ ہے جس سے بنا ہے، وہ ہے کاف، فا اور را. کفر. اصل میں کفر کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپانے کے. اس کو جو رات ہے، رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے. کافر کے میننگ میں ایک رات بھی آتی ہے، اس لیے کہ رات جو ہوتی ہے وہ تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا دیتی ہے، اندھیرا کر دیتی ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، چھپ جاتی ہے تمام چیزیں. اس لیے رات کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو کاشتکار ہوتا ہے تو اسے بھی کافر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ زمین میں
बीज छुपाता है, बीज बोता है, अंदर जमीन के अंदर छुपा देता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे भी काफिर कहा जाता है। यानी कि किसी भी चीज को छुपाना, इसे हम कहेंगे काफिर, कुफ्र करने वाला। और सबसे बड़ा कुफ्र जो है वो ये है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया जाए, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी नेमतें हमें हासिल हुई हो उसका हम इनकार करें। हम कहते हैं ना कुफरानी नेमत करना, यानी नेमतों को झुटला देना। तो वही चीज है इसमें कि कुफ्र यानी कि किसी चीज को छुपाना। इसके जो सबसे अहम मानी है वो ये है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, उसके साथ उसकी इबादतों में, उसकी सिफतों में किसी को शरीक करना। काफिरून, ये यहाँ पर जमा का सेगा है, असल में है कफरा। काफिर कहते हैं हम एक काफिर, एक शख्स है जिसने कि छुपाया है, जो कि अल्लाह ताला से कुफ्र करता है, दूसरे माबूदों की इबादत करता है, तो हम क्या कहेंगे, काफिर कहेंगे कि वो काफिर है। और अगर दो लोग कुफ्र करते हैं तो हम वहां पर अलिफ नून का इजाफा करेंगे, काफिराने। जैसे हमने यदुन देखे थे और यदा, तब्बत यदा देखे थे, तो उसमें क्या हुआ था, नून गिर गया था, लेकिन असल में था वो यदाने, यानी कि दोनों हाथ। तो इसी तरह यहाँ पर अगर दो काफिर कहना हो तो कहेंगे काफिराने, यानी दो काफिर, या युहल काफिराने, ए दो काफिरों। और जब जमा का सेगा इस्तेमाल करते हैं, जब जमा में किसी को मुखातिब करते हैं तो क्या कहते हैं, अल काफिरूना, वाव नून बढ़ा देते हैं। जमा बनाने के लिए किसी भी चीज को हम क्या करेंगे, वाव और नून बनाएंगे। जैसे कहेंगे मुशरिक, मुशरिकाने, दो मुशरिक, दो शिरक करने वाले, मुशरिकूना, तब मुशरिक जमा में आ जाएंगे ये सब चीजें। इस तरह से मुख्तलिफ अल्फाजों को जब हम अरबी जबान में जमा इस्तेमाल करते हैं, जमा बनाना होती है, तो हम किसका इजाफा करते हैं, वाव नून का। और यहाँ पर अल काफिरूना, ये जमा अल्लाह ताला ने यहाँ इस्तेमाल किया है, ये चूंकि मुजक्कर है, अलिफ लाम के साथ लगा है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है या अय्युहा। तो इसकी आयत का तर्जुमा देखते हैं हम कि कह दीजिए ए काफिरो, ए काफिरो, ला आबुदू, ला नहीं, नहीं के मीनिंग में इस्तेमाल होगा ला। आबुदू, मैं इबादत करता, मैं इबादत करता हूँ, कि नहीं मैं इबादत करता। माँ ताबुदून, माँ जिसकी, ताबुदून तुम सब इबादत करते हो। अबदा, आबिदून, ताबुदून, ये जो है ताबुदून, ये भी जमा का सेगा है, यानी कि जिसकी तुम सब इबादत करते हो। माँ यहाँ पर जिसके मीनिंग में इस्तेमाल होता है। हमने एक जगह देखे है कि माँ का जो लफ्ज है, हर्फ है, तो ये नहीं किसी चीज को निगलेक्ट करने के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है कि नहीं, इसके साथ साथ ला का जो हर्फ है ये भी नहीं की मीनिंग में इस्तेमाल होता है। लेकिन बाद जगह पर जो माँ इस्तेमाल हुआ है उसकी मीनिंग जो या जिसके भी आते हैं। ला आबुदू, मैं नहीं इबादत करता, मा ताबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो। अब इबादत करना असल में क्या है, इबादत यानी अपने आप को इनकिसारी जाहिर करना, अपने आप में इनकिसारी जाहिर करना, अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पूरी इनकिसारी और आजिज़ी के साथ झुका देना, इसमें आता है। और एक लफ्ज आता है अल इबादा, इसके जो मानी होते हैं वो होते हैं इंतहाई दर्जे की जिल्लत और इनकिसारी जाहिर करना, इसके लिए बोला जाता है अल इबादा। तो यानी वही इसके मतलब ये हो रहे हैं कि जो जात तमाम की मुस्तहिक है कि हम जो है तो उसकी इबादत करें, तो उसके लिए बोले जाएंगे कि अल इबादत ताबुदून, कि हम जो है तो सब उसके सामने क्या होते हैं, सुजूद हो जाते हैं, आजिज़ी इनकिसारी का इजहार करते हैं। तो जो इबादत करने की मीनिंग है परस्तिश करना, ये भी आता है कि मा ताबुदून जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसके सामने तुम जो है तो सरंगू होते हो, जिसके सामने तुम इनकिसारी का इजहार करते हो, तो मैं उसकी जो है तो
عبادت نہیں کرتا. یہاں پر لا نہیں کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، ما جس کی، ولا انتم و اور لا نہیں، انتم تم سب اس کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. واحد کے لیے ہم بولتے ہیں انتا، انتما. دو لوگوں کے لیے انتما کا استعمال ہوتا ہے. انتم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی تم سب. ولا انتم عابدون اور تم سب نہیں عبادت کرنے والے ہو. میں عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، عابد میں عبادت کرتا ہوں. ولا اور نہیں، انا عابدن، عابدن کسے ہے؟ عبادت کرنے والے کو. انا میں عبادت کرنے والا ہوں. ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو. ما جس کی، عبدتم یہ جو سب سیگے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، عبدت، عابدون، عابد، عبدتم، یہ سب ایک ہی جو روٹ ورڈ ہے آئین با دال اسی سے بنا ہے. الگ الگ اس میں استعمال ہوا ہے. عابد، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، نعبدون ہم سب عبادت کرتے ہیں. تو عربی زبان کا یہ ایک خاص خصوصیت ہے اس کی کہ ذرا سے آگے پیچھے حرف کرنے کی وجہ سے یا حرکات کو تھوڑا سا اوپر نیچے کرنے کی وجہ سے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ سورہ میں بالکل اسی طرح ایک ہی مادے سے کئی جو فعل ہے اس سے بننے والے کئی حرف استعمال ہوئے ہیں اس سورت کے اندر. تو انا عابدون میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابدون اور نہیں میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہیں تم سب عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین. دین دیکھیں اس کے معنی ہم نے راستے کے بھی ہوتے ہیں، روز جزا قیامت کے دن کو بھی بولا جاتا ہے. دین اس کے معنی شریعت کے بھی استعمال ہوتے ہیں، دین اسلام کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے. ولی دین میرے لیے میرا دین ہے. تو ہم نے اس کا ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھے ایک مرتبہ، اس کا ہم مکمل سے ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کہہ دیجئے اے کافرو میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. ایک اور جو ٹرانسلیشن ہے مولانا مودودی کا وہ اس طرح سے ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، کہ کہہ دو اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے. ولا انتم عابدون ما عابد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. سورہ کافرون یہ سورت مکی ہے. پہلی آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، یہیں سے اس کا جو نام ہے سورت کا یہ ماخوذ ہے، یہیں سے لیا گیا ہے سورت الکافرون. اس میں جو مکمل 6 آیات ہیں اور ایک رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے. اس کا جو پس منظر ہے یہ سورہ کے نازل ہونے کا، یہ کہ مکی دور میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دور ایسا گزرا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو، کفار قریش کو، جب دین اسلام کی دعوت دی، اللہ کے دین کی دعوت دی، تو ان کے جو معاشرہ تھا اس میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا. اور قریش یہ چاہتے تھے، قریش کے جو سردار تھے بڑے، کہ کسی طرح جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت اختیار کر لی جائے، کسی طرح ایک مصلحت کا ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے، نہ ان کے دین کو مانا جائے نہ اپنے دین کو مانا جائے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وقتاً فوقتاً، رک رک کر، کچھ دنوں کے گیپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے اور پھر اپنی بات رکھا کرتے تھے، اپنی جو تجویز لے کے آتے تھے وہ بار بار رکھا کرتے تھے، تاکہ جو ہے تو ان کے اور آپ وسلم کے درمیان میں جو دشمنی، یعنی کہ ان لوگوں کی نظر میں جو دشمنی پیدا ہو گئی تھی، جس غلط تصور کو لے کے آپ وسلم آئے تھے، وہ ختم ہو جائے اور ایک بیچ کی راہ نکال لے اور جو ہے تو ہمارا معاشرہ امن کے ساتھ رہے. اصل وہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے. تو اس کے درمیان میں جو ہے تو لوگ جو ہے تو جاتے تھے، کفار مکہ کے سرداران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بات لے کر، اور یہ پیشکش کرتے تھے کہ ہم جو ہے تو آپ کو اتنا مال دے دیتے، آپ جو ہے تو مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں گے. کس لیے؟ کہ صرف آپ اپنا دین چھوڑ دیجئے. اس لیے کفار مکہ کی تجویز لے کے جایا کرتے تھے کہ ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے کہ آپ جو ہے تو سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں گے مکہ کے. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے جس عورت کو بھی پسند کرتے ہیں تو ہم اس سے آپ کی شادی کر دیتے، یا پھر جو ہے کہ وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ آپ اگر سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ہمارے مکہ کی سرداری بھی دے دیں گے، سب آپ کے پیچھے چلیں گے، لیکن کیا کرو کہ آپ ہماری بات مان لو. ہم آپ کے پیچھے چلنے سے انکار نہیں کریں گے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، لیکن آپ ہماری بات مان لو اور ہمارے جو خدا ہے ان کو برا بھلا مت کہو، ہمیں جو ہے تو اس چیز کی دعوت مت دو، یعنی ہم ہمارے دین پہ اچھے ہیں. ایک جو واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ تمہیں جو چیز چاہیے ہم تمہیں دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کفار مکہ تھے تو ان کو کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر اٹل رہے تھے اور کہا تھا کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دے تو میں اس چیز سے باز آنے والا نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپی ہے. تو وہی چیز بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہمیشہ ہی رہا کرتے تھے. کبھی وہ آپ کے پاس ایسے آتے تجویز لے کر کہ آپ جو ہے تو 1 سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کریے اور 1 سال تک ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے. تو اس چیز پر یہ تجویز سے بار بار لے کے آتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام کوششیں کر ڈالی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا یہی صورت نازل کی. یہ صورت دراصل ایک برت ہی ہے کفار مکہ سے، کافروں سے، تمام کافروں سے. اعلان برت اظہار بیزاری ہے، بیزاری کا ایک اعلان ہے. اس کے ذریعے سے تمام جو قومیں گزری ہے، جو نبی آپ سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں دنیا میں، سب کا طریقہ کار کیا رہا؟ یہ رہا کہ ایک عرصے تک ہر نبی کی سنت ہے، ہر چیز اس پر ہے کہ ہر ایک عرصے تک کیا کرتے ہیں، نبی اپنی قوم میں سمجھاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب وہ باز نہیں آتے، جب ایک حجت تمام ہو جاتی ہے، سمجھانے کی ایک مکمل ہو جاتی ہے ایک وقت، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمیں ہجرت کا حکم دیتے ہیں. اور جب ہجرت کر کے ہم نبی جو ہے تو اپنی جب بستیوں سے، اپنی قوموں سے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اس عذاب کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، چاہے وہ نبی کے نکلنے کے بعد ہو، کچھ عرصے بعد ہو، یا کبھی بھی ہو. اس لیے کہ حجت تمام ہو گئی، اب ان پر ان باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہجرت کا حکم دیتے ہیں. اور ساتھ میں ہجرت مکہ سے، ہجرت مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا؟ یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ نے جو مکہ میں اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا، حجت تمام ہو گئی، اب کیا کریے؟ اعلان برت کر دیجیے کافرین سے مکہ کے. تو دراصل یہ جو نازل ہوئی ہے صورت، یہ اسی لیے ہے کہ کفار کے دین، ان کی پوجا پاٹ، ان کے جو معبود ہے ان سے کیا کرنا ہے؟ قطعی برت کا اظہار کرنا ہے، لا تعلقی کا اعلان کر دینا ہے، اور انہیں بتا دینا ہے کہ دین کفر اور دین اسلام بالکل ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، الگ ہے، اور ان کے باہم مل جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یعنی بالکل ممکن چیز نہیں ہے یہ کہ 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے
اور 1 سال آپ ہمارے اللہ کی عبادت کریں گے، یہ بالکل بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس چیز کے ماننے کا، یہ چیز میرے ذہن میں بھی آئے، اس چیز کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس جو صورت ہے صورت کافرون، اس کی جو اس کے متعلق آتا ہے اہمیت کے مطابق کہ یہ جو صورت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں کیا کیا کرتے تھے؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت خباب کی ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، وہ کہتے ہیں حضرت خباب کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خود یہ طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹتے تو یہ صورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں موضتین کا بھی ذکر ہے کہ آپ اسلم کیا کرتے تھے، موضتین بھی پڑھا کرتے تھے اور پھر اس کو دم کر کے اپنے آپ پر جو ہے تو پوری طرح سے پھونک لیا کرتے تھے۔ تو یہ صورت کی جو فضیلت ہے فضائل میں ہے کہ اس کو جو ہے تو نمازوں میں بھی پڑھنا ہے۔ اب آئیے اس کی مختصر سی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو، قل اس کے جو اولین مخاطب ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ہر اس میں جب قل جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو اولین مخاطب رہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کے بعد آنے والے تمام مومنین مسلمانوں کو یہ حکم جاتا ہے کہ کہہ دیجئے، آپ اسلام پہلے مخاطب ہے لیکن اس کے بعد کہہ دو تمام مومنین کے لیے ہے۔ یا ایھا الکافرون، کافر ہم نے دیکھا ہے کافر کے معنی کیا ہے؟ انکار کرنے والا، نہ ماننے والا۔ کافر جو ہوتا ہے وہ مومن کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، اور مومن کہتے ہیں ماننے والے کو، تسلیم کرنے والے کو۔ بلیور اعتماد کرنے والا، ان بلیور کافر نہ ماننے والا، انکار کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں، جو بات کہلانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے میری رسالت کو ماننے سے، میری تلائی ہوئی تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کافروں سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح ایک لفظ مومن، جب کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ اپنی زبان سے اپنے دل سے اقرار کرتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مومن کہلاتا ہے۔ اور کافر جنہوں نے تمام رسالت پر ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا ہوں۔ اس کے علاوہ اور ایک ہوتے ہیں مشرک۔ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ کافر کہا ہے، مشرک نہیں کہا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر مخاطب سے مشرکین نہیں ہے بلکہ تمام کفار میں ہم مشرکین کو بھی شمار کریں گے، مشرکین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے کہ ہاں یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، یہ الہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام کو شریک کرتا ہے، کسی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ ہوتا ہے شرک کرنا۔ اور کفر کرنا یعنی اس کی چیز سے، اس کی ذات سے ہی انکار کر دینا ہوتا ہے۔ تو مشرکون جو ہے تو وہ بھی الکافرون کے اندر ہی اس میں شمار کیے جائیں گے۔ اور مشرکین میں یہودی، نصارہ، مجوسی، تمام دنیا کے جو مشرکین ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ان لوگوں پر آ چکی تھی، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس میں شریک کیا۔ تو الکافرون میں المشرکین کا بھی جو ہے معنی پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے تمام کافروں، تمام نہ ماننے والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کے بعد والی آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، یعنی کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اس میں
تمام معبود شامل ہیں، جن کی کہ دنیا بھر کے کفار مشرکین جہاں کہیں بھی جیسے بھی جو بھی ہے ان کے معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، ان تمام سے اظہار بیزاری ہے۔ تمام مشرکین یہاں پر ہیں۔ تو اس پر یہ سوال ہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے، اور دنیا کے دوسرے مشرکین نے بھی قدیم زمانے سے آج تک یہ مانتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے معبود ہونے کا وہ لوگ انکار نہیں کرتے ہیں۔ رہے اہل کتاب تو اصل میں معبود تو اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے اظہار بیزاری اعلان برت کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معبود ہے تو اس کو تنہا اکیلا مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی شائبہ تک نہ پایا جائے، انسان اپنی زندگی کو مکمل خالص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر دے۔ تو جو تمام اہل کتاب تھے جو کہ مانتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ شرک کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اپنے ان لوگوں نے جو ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں اپنے دل میں خیال لا لینا، کسی چیز اللہ تعالیٰ کے متعلق سے کسی کو شریک کر لینا، یہ چیز اس میں شامل ہے۔ تو جتنے بھی اہل کتاب ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ہٹ گئے، گمراہی میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات نفس کے پیروے بن گئے۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی تمہارے جتنے آبا و اجداد ہے، تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغوں میں، جن کی بھی تم پوجا پرستش کرتی ہو، جنہیں بھی جو ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہراتے ہو، تو میں ان سب سے اعلان برت کرتا ہوں، میں ان سے عبادت نہیں کرتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یعنی کہ جس صفات کے ساتھ اور جس طرح سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں تو تم ویسے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے والے ہوں۔ ماں جو لفظ استعمال ہوتا ہے معبود، تو یعنی کہ جو تمام صفات ہے ان صفات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں کہ ہاں رحمان ہے، رحیم ہے، جو تمام جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں 99، ان تمام کو اس کے ساتھ ایک مکمل ذہن کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کو قبول کرتا ہوں، ویسی عبادت کرتا ہوں۔ تو تم ویسی عبادت نہیں کر سکتے، تم مانتے ہو اللہ ایک ہے لیکن اس کے ساتھ کسی کو شراک ٹھہراتے ہو نا، کسی کی صفات اس میں شریک کر دیتے ہو، کسی صفات سے اس کو وہ کر دیتے ہو، مستثنا کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ تو میں جو ہے تو جس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم ویسی عبادت نہیں کر سکتے، تم عبادت کرنے والے نہیں ہو ویسے جیسے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ یہاں پر آ رہا ہے کہ جن کی عبادت تم نے کی ہے، یعنی تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے آبا و اجداد جتنے بھی گزرے ہیں، جس نے بھی جو ہے تو کفر کیا ہے، جتنی بھی دوسرے معبود ٹھہرائے ہیں جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، تو میں ان سب کی بھی عبادت نہیں کرنے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہے کہ نبوت سے پہلے بچپن سے لے کر آپ وسلم حالانکہ کیسے معاشرے میں رہتے تھے، مکہ کا جو معاشرہ تھا کیسا تھا کہ مکہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تمام جگہ بس وہی چیز تھی، وہ لوگ بتوں کو ہی پوجا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر اس چیز کو مانا نہیں، کبھی جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی یعنی کہ بت کے آگے سربسجود نہیں ہوئے، کسی کو اپنا خالق مالک نہیں مانا، بالکل پاک و صاف رہے اللہ کے رسول جو تو بت پرستی سے۔ اسی طرح کا جو واقعہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ تو بت بنانے والے کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، تو ان کا والد خود بت بناتا تھا، بیچا کرتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے جو ہے تو بتوں کی بات کی۔ اور مکہ ایک ایسا شہر ہے جس کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا، اللہ کے دین کے لیے بسایا تھا، اس گھر کی تعمیر کس لیے کی تھی؟ تاکہ وہاں پر اللہ کا نام لینے والا موجود رہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ وہاں پر کیا کیا تھا؟ نماز کو قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بنا دیے تھے کہ یہاں پر نماز کے لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جس مقصد کے تحت کعبے کی تعمیر کی تھی اللہ کے حکم سے، تو وہ مقصد کیا ہو گیا تھا؟ پھر گیا تھا، لوگوں نے وہاں پر مشرکین بتوں کو لا کے ڈال دیا گیا تھا،
اور تمام جو ان کے آبا و اجداد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے جتنے بھی وہاں پر لوگ گزرے ان کی نسل میں جنہوں نے بھی عبادتیں کی، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہی چیز سے برت اظہار بیزاری کیا جا رہا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا جن کی عبادت تم نے کی ہے، ماضی میں تمہارے آبا و اجداد نے کی ہے، ان سب سے کیا ہے، برت ہے، اظہار بیزاری ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہ جو فکر ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ نہیں اس میں ایک ہی بات ہے، بس تکرار کے ساتھ ہے، ایک ہی چیز بیان کی جا رہی ہے، بار 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 ایک ہی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے۔ بلکہ نہیں، ایسے نہیں ہے، اس کے آیت کی جو پیچھے جو مضمون ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور جن کی عبادت تم نے کی ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے، ایک حال سے متعلق آیت ہے تو ایک ماضی سے متعلق آیت ہے، ایک مستقبل سے کہ نہیں تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تو جو تمام جو آیتیں ہیں تو اس میں جو ہے تو بہت زیادہ فرق ہے ایک دوسرے سے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک کے بعد ایک بس وہی ریپیٹس ہو رہے آیت ہے۔ جب یاد کرتے تھے بچپن میں تو وہ بھی چیز ہو جاتی تھی کہ ابھی تو آیت پڑھے کون سے آیت ہے، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ تو آیت ہو گئی اب کون سے آیت ہے، بار بار اس کی وجہ سے کیا ہوتے تھے، کنفیوز ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہی چیز ہے یہاں پہ کہ آیتیں تو تکرار کے ساتھ ملتے جلتے الفاظوں کی وجہ سے ہم کنفیوز ہو جا رہے ہیں کہ ایک ہی جو ہے تو اس میں موضوع ایک ہی چیز بیان کی جا رہی ہے، لیکن دراصل وہ موضوع کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہے، ترجمے بھی اس کے بالکل الگ الگ ہیں۔ تو یہی ہے کہ نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ تو اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ میں جو ہے تو ایک ایسے برے کام کا، ایک ایسے برے فعل کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات، اس کا خیال کرنا بھی جو ہے تو پسند نہیں کرتا۔ آپ وسلم کے ذریعے سے پیغام دلایا جا رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو تمام معبود اس میں شامل ہے جس کی عبادت کفار مکہ کر رہے تھے۔ اس کے برخلاف جو آیت ہے کہ جن کی عبادت تم نے کی ہے، تو اس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ تمام معبودوں پر ہوتا ہے جن کی عبادت جو ہے تو اس سے پہلے کفار مکہ ان کے باپ دادا نے کی ہے، جو کہ ہم نے ابھی دیکھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کفار مکہ ہوتے، جو کفار و مشرکین ہوتے ہیں، تو ان کے معبودوں میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، رد و بدل شروع رہتا، حذف و اضافہ، کبھی یہ معبود رہتا تو کبھی نہیں رہتا۔ ایک ٹھوس جو ہے تو اس کی جو ایک ذات کی جو ایک تصور بولیں گے وہ بالکل ان کے پاس نہیں رہتا ہے۔ اور کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں ہم، کہیں ایک پتھر دکھتا ہے تو کیا کرتے ہیں آج کل کے جو غیر مسلمین ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، تو اس کو آرنج کلر دے دیتے اور یہ بولتے معبود ہے ہمارا۔ کہیں بھی دکھ جاؤ، سمندر میں کبھی ایک پتھر دکھ گیا بہت خوبصورت رہا تو بس لے لیے، بس یہ معبود ہے ہمارا۔ تو کیا ہوتے ہیں ان کے جو معبود ہوتے ہیں ہمیشہ رد و بدل ہوتا ہے، حذف و اضافہ ہوتے رہتا ہے، کبھی بڑھتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، پانی کی الگ، اس کی الگ، بارش کی الگ، سننے کی الگ، دینے والی الگ، سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق تو مختلف زمانوں میں کفار نے جو ہے، مختلف گروہ نے مختلف معبود بنائے ہیں، مختلف معبودوں کو لوگ پوچھتے ہیں، اور کافروں کے جو معبود ہوتے ہیں ہمیشہ اور ہر جگہ ایک نہیں رہتے، یہاں پر کوئی اور ہے، دوسرے شہر میں کوئی اور ہوں گے، ایک معبود تو بالکل نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو بس یہ آیت کے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے جو آج کے معبود ہی سے نہیں بلکہ جو تمہارے آبا و اجداد نے جس کی بھی عبادت کی ہو تو میں ان سب سے بڑی ہوں، اور یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں جو ہے تو ایسے معبودوں کی عبادت کا خیال بھی اپنے ذہن میں لاؤں۔ اس کے ذریعے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اس آیت میں آتا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم ان صفات کے معبود واحد کی عبادت کرنے والے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اور نہ تم اس معبود واحد کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرنے والے ہو، یا عبادت کرنے والے بنتے مجھے نظر آتے ہو کہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں، جس طرح پورے صفات کے ساتھ اور پورے ذہن میں رکھتے ہوئے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، تم ویسے بالکل نہیں کر سکتے۔ بلفاظ دیگر کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ جن جن کو تم نے، تمہارے اسلاف نے، تمہارے آبا و اجداد نے پوجا ہے، عبادت کی ہے، تو میں ان کا پجاری بن جاؤں۔
اور تم کو بہت سے معبودوں کی بندگی چھوڑ کر ایک معبود واحد کی عبادت اختیار کرنے سے جو چڑ ہے، اس کے بنا پر مجھے تم سے یہ توقع ہے کہ جو تم چڑھتے ہو اس بات سے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم عبادت مت کرو ان بتوں کی، تو اس بات سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جو ہے تو اس غلط عبادت سے باز نہیں آنے والے ہو، اور مجھے ایسا بھی نہیں لگتا کہ جو ہے تو تم انہیں چھوڑ کر جو ہے اس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤں گے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم جو ہے تو عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یعنی کہ میرا دین الگ اور تمہارا دین الگ ہے. اصل یہ آیت ہے جو کہ کافروں سے اظہار برت ہے، بیزاری ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے اس آیت میں. اس سے جو اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم یعنی انکار کر دینے کا کہ اللہ کا جو رسول ہے اور اس پر ایمان لانے والا کوئی گروہ ہے تو اس سے تمہاری جو مصالحت کرتے تھے، جو بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے، وہ بالکل ممکن نہیں ہے. یہی اعلان برت ہے، اظہار بیزاری ہے. اور جگہ جگہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں یہ چیز جگہ جگہ دیکھنے میں آئی ہیں. سورہ یونس، شعراء، سبا، زمر، سورہ زمر میں تقریباً کئی اور اکثر جگہ پر یہ صورت یعنی کہ یہ جو لفظ ہے لکم دینکم ولی دین، اپنے دین کو خالص کر لینا، اظہار برت کر لینا، بیزاری کرنے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. سورہ یونس میں بھی کیا ہوا، یہاں پر بھی اظہار بیزاری کیا گیا ہے. اور یہ جو سبق ہے تو یہ جو مدینہ میں موجود مسلمان تھے تو ان تمام لوگوں کو دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، ایک اچھا نمونہ ہے کہ جس نے جو ہے تو اپنی قوم سے صاف صاف کیا کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے تمہارے معبودوں، ان کے خوف سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کے پوچھتے ہو کیا ہے قطعی بیزار ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت تھی اس وقت. اور سورہ ممتحنہ میں ہے کہ قطعی ہم ان سے بیزار ہے اور ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک کہ تم اللہ وعدہ پر ایمان نہ لاؤ. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے اظہار بیزاری کیا تھا. تو قرآن مجید میں جگہ جگہ اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے، ہمیں اظہار بیزاری ملتی ہے. یعنی لکم دینکم ولی دین، اس کا جو مطلب یہی ہے کہ تم اپنے دین پر قائم رہو اور مجھے جو ہے تو اپنے دین پر چلنے دو. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اسے چھوڑ کر جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو کرو. اظہار بیزاری بلت ہے. تو یہاں پر جو دین استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی ہم یہاں پر کیا لے رہے ہیں. چیٹ باکس کھلا ہے، آپ بالکل اس پہ اپنے میسیجز بتا سکتے ہیں کہ دین اس کے معنی یہاں پر کیا استعمال ہوئے ہیں. جی بالکل ماشاءاللہ. اسلام یہاں پر دین کے جو معنی ہوئے ہیں وہ اسلام ہوئے ہیں. میرے لیے میرا دین یہاں پر مذہب اسلام، اسلام ہی مراد ہے یہاں پر. اسی طرح ہمیں جو پچھلی صورت ہماری گزری ہے سورہ نصر میں ہم نے دیکھا ہے یدخلون فی دین اللہ، تو وہاں پر دین کس معنی میں استعمال ہوئے تھے. سورۃ النصر میں جو دین استعمال کیے تھے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، تو وہ کس معنی میں تھے. اللہ کے دین سے وہاں کیا مراد تھی. جی بالکل ماشاءاللہ، وہاں مراد بھی دین اسلام تھی. اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں مالک یوم الدین، دین وہاں پر کیا مراد ہے سورۃ الفاتحہ میں.
بالکل صحیح. جزا, جزا وہ سزا کا دن, قیامت کا دن, وہاں پر یہ چیز مراد ہے یہاں پر. پہلی آیت جو ہے قل یا ایھا الکافرون, اس میں سے اسم کون سا ہے بتائیے. پہلی آیت میں اسم کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ. الکافرون الف لام ہونے کی وجہ سے کیا ہم نے پہچانا ہے کہ یہ وہاں پر اسم ہے. ایھا یہ حرف ہے, حرف ندا کہیں گے, کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اب اکثر ہمارا جو سابقہ ہے اس سے پڑھنے والا ہے ایھا یا پھر یا ایھا, یا کا جو استعمال ہوتا ہے ایسے اسم پر لگتا ہے جس کا الف لام نہ لگا ہو, تنوین وغیرہ بھی رہتی ہے تو وہاں پر بھی یا استعمال ہوتا ہے. لیکن جہاں پر اسم پر الف لام لگا ہو اس سے پہلے اگر ہم کو یا استعمال کرنا ہے تو ہم کریں گے یا ایھا. مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے تو کہیں گے یا ایتھا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ یہاں پر مکمل ہوا ہے. اس کے متعلق اگر آپ کوئی سورت سے متعلق کوئی سوالات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں چیٹ باکس میں. سورت الکافرون یہاں ہماری مکمل ہوئی.